شیخ الحدیث مولانا ڈاکٹر محمد عادل خان، جن کا شمار ملک کے جید علماء میں ہوتا تھا، کراچی کے ممتاز دینی ادارے جامعہ فاروقیہ کراچی کے محتمم تھے۔ مولانا ڈاکٹر محمد عادل خان کے والد شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان وفاق المدارس کے سربراہ رہے۔ ان کے ہزاروں شاگردوں میں سے مفتی نظام الدین شامزئی، مولانا جمشید علی خان، مفتی محمد رفیع عثمانی اور مولانا مفتی محمد تقی عثمانی نمایاں ہیں۔ مولانا عادل خان نے اپنے والد سے دینی تعلیم حاصل کی تھی۔ جامعہ فاروقیہ میں ہزاروں کی تعداد میں ملکی و غیر ملکی طلباء زیر تعلیم ہیں۔ قیام سے اب تک لاکھوں افراد اس دینی ادارے سے تعلیم حاصل کر چکے ہیں۔ مولانا عادل خان نے حال ہی میں کراچی میں ہونے والے عظمت صحابہ مارچ کی قیادت کی تھی، جس میں لاکھوں افراد شریک ہوئے۔ مولانا عادل نے نہ صرف ملک میں بلکہ بین الاقوامی اسلامک یونیورسٹی ملیشیا میں بھی بطور پروفیسر خدمات سر انجام دی۔ آپ کو 2018 میں تحقیق و تصنیف میں ملیشیا ہائر ایجوکیشن کی جانب سے 5 اسٹار رینکنگ سے نوازا جا چکا ہے۔ مولانا عادل نے 1992 میں اسلامک کلچر میں PhD کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ رپورٹ آپ نے دیکھی، افسوسناک واقعہ کراچی کے اندر پیش آیا۔ ایک اور عالم دین، ممتاز عالم دین کو شہید کر دیا گیا۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے کئی جید علماء کراچی کے اندر ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بن چکے ہیں، اور اس دفعہ جس شخصیت کو نشانہ بنایا گیا ان کا نام ڈاکٹر مولانا عادل خان، جامعہ فاروقیہ کے محتمم اور عظیم استاد مولانا سلیم اللہ خان کے بڑے صاحبزادے۔ ان کی کل تدفین ہوئی، ان کو اپنے والد کے پہلو میں کل سپرد خاک کر دیا گیا، اور ہماری حکومت کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا، وزیر اعظم صاحب نے یہ بیان دیا کہ اس تمام تر سازش کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ کیا یہ فکرہ کیا کہ ہم اپنی جان چھڑا سکتے ہیں؟ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ کیا ہم ان واقعات کی ذمہ داری کسی اور پر ڈال کر کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں آپس میں چارہ کس طریقے سے قائم رکھنا ہے اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اس پر ہم کریں گے بات۔ پروگرام کے اندر ذکر کریں گے بڑھتی ہوئی مہنگائی کا، اور خاص جو اس بار ٹاسک دیا ہے وزیر اعظم نے ٹائیگر فورس کو کہ وہ مہنگائی کم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ آج کی اطلاع کے مطابق تو یہ ہے کہ پنڈی کے اندر کئی جگہوں پر چھاپے مارے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی جو ہے وہ آج اجلاس کی صدارت کی ہے کہ مہنگائی کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے، اور ساتھ ہی پروگرام میں ذکر کریں گے 12 اکتوبر ہے آج کا دن، 1999 میں کیا ہوا اور اس واقعے کی کہ اثرات جو ہیں اب سیاست کے اندر کہاں تک جو ہے ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں پہلے موضوع کی جانب۔ اور یہ صاحب، ایک اور عالم دین کا قتل، ایک اور دینی شخصیت مولانا عادل خان شہادت کے سفر پہ روانہ ہوئے۔ تو یہ جو واقعات ہیں، ہم بار بار اپنے پروگراموں میں یہ کہہ رہے تھے کہ سب سے بڑا جو خطرہ ہے فرقہ واریت کا ہے، اور صبح جو ہے وفاقی وزیر بیان دیتے ہیں اور شام کو یہ واقعہ پیش آتا ہے، اور بلکہ آج تو سندھ گورنمنٹ نے مطالبہ کیا ہے کہ شیخ رشید صاحب کو بھی شامل تفتیش کیا جائے۔ بہرحال الگ بات ہے، لیکن ہم جب یہ کہتے ہیں کہ بھارت یہ چاہ رہا ہے کہ بھارت کی یہ کوشش ہے کہ پاکستان کے اندر یہ آگ بھڑکائی جائے، تو پھر ہم بحیثیت حکومت، ادارہ اور بحیثیت عالم اور علماء جو ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ ایک تو ٹھنڈے دل سے اس کا انالیسس کرتے ہیں، بھارت کو بعد میں لے کے آتے ہیں۔ چنگاری آپ کے ہاں ہے تو آپ بھارت آتا ہے نا، اگر آپ کے ہاں چنگاری نہیں ہے تو بھارت کیسے اس کو آگ لگا سکتا ہے؟ کوئی نہ کوئی کیفیت ایسی ہوتی ہے۔ موقع فراہم کرتے ہیں آپ؟ 3-4 چیزیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کے اندر فرقہ واریت کو مس ہینڈل کیا۔ فرقہ واریت شروع ہوئی ہے 1980 کی دہائی میں، یہ بات ہر ایک کو ماننی چاہیے، میرے شیعہ بھائی بھی ہیں ان کو بھی ماننی چاہیے، میرے سنی بھائیوں کو بھی ماننی چاہیے، اگر آپ نے آج واقعی ایک سچے دل سے انالیسس کرنا ہے۔ 1974 میں قادیانیوں کو آپ نے اقلیت قرار دیا، اس کے بعد قادیانیوں کا معاملہ ختم ہو گیا ہوا تھا، ہر چیز تھی، وہ اپنے باہر چلے گئے، پاکستان کو اقلیتوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے نفی کرنا شروع کیا۔ 1979 کے ایران انقلاب کے بعد سعودی عرب، باقی لوگوں نے تھریٹنڈ فیل کیا، یہاں پر بھی ان کی ایکٹیویٹیز شروع ہوئی، یہ بھی طے ہے، حقیقت ہے۔ سعودی عرب نے بھی آ کے یہاں پر پنجے گاڑنے شروع کیے، پیسہ دینا شروع کیا، دونوں تنظیمیں مختلف بنی آہستہ آہستہ۔ ہوا یہ کہ پاکستان کا میڈیا اور باقی سارے لوگ جو ہیں، ایک تصور بنا ہوا ہے کہ پاکستان کو اقلیتوں کے لیے ایک غیر محفوظ ملک بنا کے سب پیش کرنا ہے، اس لیے
وہ تمام تر لوگ جو لسٹ میں آتے تھے جو کہ اکثریت کے تھے وہ کبھی پیش نہیں ہوئے. میں آج بہت تفصیل سے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. عیسائیوں پہ 2 مسئلہ ہو جائیں کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن اگر 2 مسلمان عیسائی مار دیں یہاں پر کوئی لاہور شہر کے اندر، آگ لگا دیں، زندہ جلا دیں، تو اس کی کوئی خبر نہیں آتی اقلیت تک سے. مولانا جس شہر سے شہید ہوئے ہیں، میں صرف ایک مدرسے کے 16 شہداء کی لسٹ آپ کے سامنے، صرف ایک مدرسے کی، اور سارے بڑے بڑے عالم. مفتی نظام الدین شامزئی، ایبنوری ٹاؤن صرف مولانا ڈاکٹر حبیب اللہ مختار اور مولانا صفی عبدالسمیع 2 نومبر 1997، سید محمد بن نوری 26 مئی 1998، مولانا یوسف لدھیانوی بڑا نام 18 مئی 2000، مولانا ڈاکٹر مفتی نظام الدین شامزئی، چھوٹا نام نہیں ہے، ٹھیک. اچھا اس کے بعد آپ آ جائیں مولانا مفتی محمد جمیل، مولانا عنایت اللہ شہید، مولانا سعید احمد خنزادہ مردانزئی، اس کے بعد مولانا محمد امین اورکزئی، سعید احمد جلال پوری، کتنا بڑا نام، مولانا انعام اللہ شہید، مولانا ارشاد علم عباسی، مولانا طاہر رحمان شہید، مولانا مفتی محمد عبد المجید دین پوری شہید، مولانا قاری افتخار شہید. ان میں ایک بھی سپاہی صحابہ کا نہیں ہے، ایک بھی. یعنی آپ کہتے ہیں نا یہ وہ لوگ تھے جو اتحاد امت کی علم بردار تھے. مولانا سرفراز نعیمی لاہور کے اندر. اب میں گننا شروع کر دوں، اگر وہاں کی اس کی اپنا لسٹ گننا شروع تو آپ حیران رہ جائیں. اسی طرح باقی جگہ بھی تشیعوں کے ہاں دھماکے ہوئے، باقی چیزیں ہوئی، یہ سارا کچھ. کسی شخص نے کھڑے ہو کے پاکستان ہو، پاکستان کا میڈیا ہو، پاکستان کی حکومت ہو، کبھی ان 2 ملکوں کو کہا کہ تم بکواس بند کرو، ایران اور سعودی عربیہ کو؟ کبھی کہا کہ بندے تمہارے وہاں بیٹھتے ہیں جا کے پناہ لیتے ہیں، کہاں جا کے پناہ لیتے ہیں؟ کبھی کہا ٹریننگ کہاں لیتے ہیں؟ ان کو نہیں پتا تھا، ہماری ایجنسیوں کو نہیں پتا تھا، ہمارے لوگوں کو نہیں پتا تھا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر پاکستان میں میڈیا نے بھی، پاکستان میں ایجنسیوں نے بھی، پاکستان کی حکومتوں نے بھی اس کو میل ہینڈل میں سینڈل کیا. اب آج کے تازہ واقعات کی بات بتائیں. یہاں چیخا ہوں، میں اکیلا بندہ چیخا ہوں. میں نے وہ ویڈیو چلائی، ہمارے شیعہ بھائیوں کے شیخ العلماء جو مرجع ہوتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ دکھ کے اندر پریس کانفرنس کی کہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ ہم ایک بندے پر پابندی لگاتے ہیں، تم ایک بندے کو اٹھاتے ہو، اٹھا کے اس کی وہاں کرتے ہو، جا کے باہر بھجوا دیتے ہو. عمران خان صاحب کو نہیں پتا کہ ان کے سامنے باقاعدہ وی آئی پی لانچ کی ویڈیو رکھی گئی ہے کہ کون لے کے گیا اس کو باہر اور کس نے بھیجا؟ تب جا کے آپ کو ہوش آیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم چھوٹے چھوٹے مفادات کی بنیاد کے اوپر اتنے بڑے بڑے قتل کرواتے ہیں، اتنے بڑے بڑے لوگوں کو شہید کرواتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مفادات. پھر اس سارے سینیریو کے اندر جو کچھ ہوا، آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کے 4 معاملات کسی قسم کے آپ اٹھا کے سوشل میڈیا کے بندوں کو بند کر دیتے ہیں. یہ بھرا پڑا ہے سوشل میڈیا. کہاں کیا کر رہی ہے آپ کی ایف آئی اے؟ کیا کر رہے ہیں آپ کے باقی سارے لوگ؟ کوئی کچھ نہیں. گند چلتا رہے، تقریریں چلتی رہیں، فرقہ واریت چلتی. آپ سے تو فیس بک زیادہ اچھا ہے کہ 2 کشمیر کی پوسٹیں میں نے ڈالی، کشمیر کی. میرا 3 مہینے کے فیس بک بند ہے، 90 ڈیز وارننگ کے ساتھ بند ہے. آپ تو اتنی اوقات بھی نہیں ہے آپ کی. آپ ٹک ٹاک بند کر سکتے صرف. چلو وہ بھی اچھا کیا کہ آپ نے بند کر دیا. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا پاکستان میں یہ جو سارا کچھ چل رہا ہے، فیس بک اکاؤنٹ یا جو کچھ جہاں سے یہ سارا کچھ ٹویٹر جو ہے، اس سے کیا پاکستان میں پی ایچ ڈی پیدا ہو رہے ہیں؟ اس میں کیا پاکستان سے کوئی آئنسٹائن نکل رہا ہے؟ مطلب چلو یوٹیوب میں تو چلو ہم نے مان لیا کہ اس میں علم ہوتا ہے، لوگ سیکھتے ہیں سب کچھ. یہ جو سوشل نیٹ ورکنگ کی سائٹس ہیں، اس سے کیا پیدا ہو رہا ہے بھائی؟ اس سے کون سا علم ہے جو جنریٹ ہو رہا ہے؟ لیکن نہیں. ایک تو یہ ہے کہ پورے کا پورا میل ہینڈل ہوا ہے پہلے دن سے آج تک. ہمیشہ ایک تصور یہ دینا شروع کیا ہے
کہ پاکستان کی اکثریت سنی جو لوگوں کی وہ ظالم ہے. دوسرا یقیناً شیعہ ہمارے بھائی مظلوم ہیں، لیکن میں آپ کو لسٹ گناؤں تو برابر ہو جاتا ہے. پھر میں نے بار بار کالم لکھا، میں نے کہا دیکھو بات سنو، ہمارے علماء کرام کا سب سے بڑا رول یہ تھا کہ ایک شیعہ اگر عالم فوت ہوتا تھا تو سنی اس کے جنازے میں جاتے، اور ایک سنی اگر عالم ہوتا تھا شیعہ اس کے جنازے میں جاتے. جنازے بہت کمال کی چیز ہوتی ہے. ابھی مجھے اچھی لگا انہوں نے جو کیا نام ہے وہ جو ہے شہنشاہ نقوی، انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر اپنا ویڈیو ریکارڈ کرایا، اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائی کہ انہوں نے باقاعدہ شہید کا لفظ کہا. حالانکہ پاکستان کے یہ جو کمینگی ہے نا پاکستان کی میڈیا کی، انہوں نے کس جگہ قتل لکھا، کس جگہ جاں بحق لکھا. مطلب پاکستان کی میڈیا میں آپ کو ایک بتاؤں، پاکستان میں میڈیا کی کمینگیوں کو نکال دیا جائے نا تو پاکستان بہت ٹھیک ہو جاتا ہے. جان بوجھ کے ایک آگ لگانے والی صورتحال پیدا کرنا، جان بوجھ کے اپنے اس کو پورٹرے کرنے کو. تو انہوں نے بہت اچھا کہ شہنشاہ نقوی صاحب. اصل مسئلہ عثمان صاحب یہ ہے اب انڈیا کہاں آتا ہے. اب میرے پاس ایک رپورٹ پڑی ہے، ہم کل اس پہ بڑی تفصیل سے ڈسکس کریں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں آج سے تقریباً 1 سال سے کہہ رہا ہوں کہ انڈیا جو ہے اس وقت ہب آف آل دی القاعدہ اندر ایکٹیویٹیز. مارچ 2020 میں انہوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر شفٹ کر دیا تھا القاعدہ نے انڈیا میں، اور اس سے کو 3 سال پہلے انہوں نے باقاعدہ القاعدہ برصغیر بنا دی تھی. صحیح ہے. مولانا عاصم عمر اس کے سربراہ. یہ کہتی ہے رپورٹ فورن پالیسی. اچھا فورن پالیسی وہ میگزین ہے، کوئی چھوٹا میگزین نہیں ہے. فورن پالیسی وہ میگزین ہے جو امریکہ کی لائن بتاتا ہے. مطلب فورن پالیسی میں ہیلری کلنٹن کا مضمون آیا تھا آج سے تقریباً 12 سال پہلے کہ ہم افغانستان سے شفٹ ہو رہے ہیں اور ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ ہماری ترجیح where we are going to spend our next 10 years. اسی میگزین کے اندر جو پالیسی گائیڈ لائن میگزین ہے اس کے اندر انڈینز اینڈ دا سینٹرل ایشینز آر دا نیو فیس آف اسلامک اسٹیٹ. داعش جو ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ داعش جو ہے یہ اس کو انڈیا منظم کرتا ہے، اور انڈیا صرف اپنے لیے استعمال نہیں کرتا، اس کو استعمال کرتا ہے سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے اندر اپنی ہیجمنی کر کے. آپ کبھی اگر تاجکستان جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انڈیا کا وہاں پر انویسٹمنٹ کتنی ہو چکی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ جتنے عبداللہ شبداللہ ہے نا، یہ سارے کے سارے دوستم وغیرہ، یہ سارے تاجکستان کے کونے پہ رہتے ہیں، یہ سارے تاجک ہیں. 2 ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں بڑی پلاننگ ہو رہی تھی. ایک تو یہ تھا کہ گلگت بلتستان میں آغا خانی ہے، اس طرح تاجکستان کراس کریں تو کراس میں تاجکستان ہے، اس میں بھی آغا خانی ہے. ان کا ایک بڑا سینٹر بنا، انڈین کلچر سینٹر سب سے بڑا کلچر سینٹر ہے وہاں پر توشمبے کے اندر. اس طرح یہاں پر تھا کہ اگر ہمیں کبھی علیحدہ کرنا پڑ جائے اس کو سینٹرل ایشیا کو اور یہ سارا کچھ، ہم اس جگہ پہ انڈین انفلوئنس ہو. یہ جو انڈیا کا انفلوئنس ہے، یہ جو فورن پالیسی کی رپورٹ ہے، آپ اندازہ کریں کہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ انڈیا واز دا برتھ پلیس آف دا دیوبندی موومنٹ، a sect that was source of the ideas for the Taliban and the conflict in the Kashmir has for years been relying a cry for the extremist groups. ٹھیک، a major turning point in Indian and Central Asian involvement in the global jihadist movement was Syria. وہ کہتے یہ ہیں کہ سیریا میں جو لوگ گئے ہیں وہ بھی انڈیا کی طرف سے گئے ہیں. اس نے اپنا انفلوئنس وہاں بلڈ کرنے کے لیے وہاں کے لکھنؤ کے لوگ جو ہیں ان کو وہاں بھرتی کرایا، اور وہ جا کے وہاں آپ کو پتہ ہے کہ 30,000 لوگ تھے کہ جو لکھنؤ سے ٹرینڈ ہو کے سیریا پہنچے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم جائیں. ایک رپورٹ آئی ہوئی تھی. صحیح. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. یہ جو آگ جو لگی ہے اس کی 2-3 وجوہات ایسی ہیں کہ جو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا. اس لیے بیان نہیں کر سکتا ہوں کہ بڑی نازک ہیں. چلے نازک ہے، لیکن اوریہ صاحب جو بحیثیت علماء کرام ملی یکجہتی کونسل بنی، باقی جتنے بھی ایسی تنظیمیں بنی، چلے وہ تو ہے کہ وہ ایک چنگاری تو ہے ہمارے اندر، لیکن ہم اس آگ کو خود کیسے بجھا سکتے ہیں؟ ہم دیکھیں، ہم گرفتاریوں میں بیلنس نہیں ہیں، ہم نہیں بیلنس. اور اب آخر ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں اور یہ ہو کیا رہا ہے. یعنی یہ جو رپورٹس میں نے آپ کو بتایا نا، جو اس کی رپورٹ سامنے لائی گئی ہے، تب ان کو پتہ چلا ہے کہ ان کے اندر کون سے لوگ گھسے ہوئے تھے. اب 2-1 دن سے اس شہادت کے بعد اس وقت تمام آئی ایجنسیز کے اندر ایک ٹریمبل ہے. میں ایک آپ کو واقعہ بتاؤں، ظفر ہلالی صاحب وہاں پر موجود تھے. ظفر ہلالی صاحب جو تھے اس کے بے نظیر کے پاس ایڈیشنل سیکرٹری تھے. انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ بے نظیر کی ایرانیئنز کے ساتھ ذرا تلخ کلامی ہو گئی.
تو ایرانی سفیر میرے پاس آیا تو اس نے کہا اپنے پرائم منسٹر کو بتا دو کہ ہمارے ساتھ پنگا مت لے, ہم 75,000 آرمڈ لوگ جو ہیں کسی بھی وقت گلیوں پہ لا سکتے ہیں. دھمکی کھلی, دھمکی باقاعدہ کھلی, اور انہوں نے ظفر اللہ علیہ صاحب آج زندہ ہے, دنیا بھی زندہ ہے, ایرانی سفیر بھی زندہ ہے, سب کو. تو اب ان کو اندازہ ہوا ہے کہ ہمیں بتا دینا چاہیے ان دونوں ملکوں کو, سعودی عرب کو بھی, باقی لوگوں کو بھی, یو اے کو بھی, جو بھی یہاں سپورٹ کرتا ہے, اور ایران کو بھی, کہ یہ گند اپنے ہاں کھیلو. تم نے باقی ملکوں میں کھیل کے بہت کچھ کر لیا, بہت. چلیں اور یہ سب بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے بڑھتی ہوئی مہنگائی کا اور جو ٹائیگر فورس کو نیا ٹاسک ملا ہے وزیر اعظم کی طرف سے, اس کے کردار.